تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. جو آج کے دن قربانی کے بعد جو ہے، ایک تو اللہ اخلاص نیت سے اور حلال مال سے قربانی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو رضا کی لیے قربانی کرنی ہے. ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ قربانی کے جو شرکاء ہیں نا، اگر وہ مختلف ہیں، یعنی ایک اکٹھے کھانا نہیں پکتا. اگر ایک ہی گھر میں کھانا پکتا ہے، ایک ہی چولہے پہ کھانا پکتا ہے، پھر تو تقسیم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر مختلف تقسیم ہو، گھروں میں کھانا جاتا ہے اور 2 بھائی ہیں، الگ الگ گھروں میں ہیں، یا 4 بھائی ہیں، 6 بھائی ہیں، تو قربانی کا گوشت وزن کر کے تولنا ضروری ہے. ایسے ہی کہنا چلو میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی، مجھے پرواہ نہیں، لے جاؤ کوئی بات نہیں، اور یہ تم لے جاؤ، یہ تم لے جاؤ، یہ سود ہے. سود حرام کے درجے میں آ جاتا ہے، کیونکہ سود کا معاملہ رضامندی سے بھی ناجائز ہے. رضامندی سے بھی سود حرام ہے. حرام اپنی جگہ پر حرام ہے. جیسے نعوذ باللہ رضامندی سے کوئی زنا کرے تو حرام ہے، تو حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. سود رضامندی سے بھی حرام ہے. اگر دونوں راضی ہیں سود پر تو پھر بھی حرام. اس لیے بھائی وزن کرنا ضروری ہے، وزن کرنا ضروری ہے. البتہ وزن کرنے سے بچنے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پائے ہوتے ہیں اور کلیجی ہوتی ہے اور سری ہوتی ہے نا، یہ ان کے اندر ان کو بھی رکھ دیا جائے، ہر حصے میں رکھا جائے اور تقسیم کیا جائے. چونکہ یہ گوشت میں داخل نہیں ہے، جنس بدل جاتی ہے، تو اس لیے گنجائش مل جاتی ہے، علماء نے فرمایا ہے. لیکن بہرحال علماء سے بات اچھی طرح تلی بھی اس میں وہ رکھ لی جائے، جو کلیجی وغیرہ، پوٹا وغیرہ جو ہے وہ بھی اس میں شامل کر لیجیے. کھائیں یا نہ کھائیں بعد میں وہ اپنے حصے سے بھلے پھینک دیں، لیکن یہ کہ اس طرح سب حصوں میں گوشت کے علاوہ چیزیں بھی رکھی جائیں. تو بہرحال پھر تقسیم کرنے میں وزن ضروری نہیں، ورنہ وزن کر کے برابر دینا یہ ضروری ہے شریکوں کے لیے. مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.